انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. لڑکی نکلی ہے, راستے پر چل رہی ہے, پیچھے سے ایک جوان اس کے پیچھے جا رہا. لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جان نہ پہچان, تم کہاں کا مہمان, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ لڑکا قرآن کی آیت پڑھتا ہے, زیناھا للناظرین, تم خوبصورت ہو اور خوبصورت ہو اس وجہ سے میں تمہارے پیچھے ہوں, میں تمہارے اوپر عاشق ہوں, میں تمہارا عاشق ہوں, اس لیے تمہارے پیچھے ہوں. جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں, ستارے سے آسمان خوبصورت ہوتا ہے, تم عورت ہو, مرد کے لیے ہو, تمہاری خوبصورتی پر میں پاگل ہو گیا ہوں, اس لیے تمہارے پیچھے ہوں. عورت مرد سے زیادہ پڑھی ہوئی تھی, اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی, وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, میں اللہ سے ہر شیطان سے پناہ مانگتی ہوں. یعنی جس طرح ستارے سے آسمان کی حفاظت ہوتی ہے, اسی طرح تم شیطانوں سے میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں. لڑکا آگے بڑھتا ہے, قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہے, میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, نريد أن نأكل منها, میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. لڑکا قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہا ہے, جو قرآن کی آیت دسترخوان کے بارے میں ہے, کھانا کھانے کے بارے میں ہے. لڑکی پر عاشق لڑکا کہہ رہا ہے میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, اس نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم نکاح نہیں کرو گے, مہر میں مال نہیں دو گے, تب تک میں تمہارے لیے حلال نہیں, تم مجھ سے نفع نہیں اٹھا سکتے. لڑکا کہتا میرے پاس مال نہیں ہے, تو کہا پھر ادھر کیوں پھٹک رہے ہو, جا کے ہاتھ چھیلو. لڑکا کھسیا کر کے کہتا اللہ تم کو برباد کرے. تو لڑکی قرآن کی آیت پڑھتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین, میں تو ایک ہی بات برباد ہوں گی, جب وقت آئے گا تب موت آئے گی, تم تو ڈبل برباد ہو, حسرت میں الگ مر رہے ہو, حقیقت میں الگ موت آئے گی. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد, يا رب صل عليه وسلم. محمد تو زمین میں بے گماں ہے, محمد تو زمین میں بے گماں ہے, فلک پر ابن مریم کا مقام ہے, فلک پر ابن مریم کا مقام ہے, جو اوپر ہے وہی افضل رہے گا, جو اوپر ہے وہی افضل رہے گا, جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے, فلک پر ابن مریم کا مقام ہے. ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا, ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا, وہی جھکتا ہے جو پلرا گرا ہے, محمد تو زمین میں بے گماں ہے. جلسہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا تک انتظار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ انتظار کی گھڑی بڑی جلدی ختم ہو رہی ہے. جتنے جانے والے تھے, دیکھنے والے تھے, وہ دیکھ سن کر کے جلسے کو چلے گئے, اور دعا پر جو جلسے کو مکمل کرانے والے تھے وہ ابھی تک اللہ کا کرم ہے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. اللہ آپ کے مقصد کو پورا کرے, دل کی مراد پوری فرمائے, مشکل کو آسان کرے, اور دعا کو قبول کرے, جلسے کو قبول کرے. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. آپ اگر تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. تھک گئے تو بہت اچھا, اگر آپ لوگ تھکتے نہیں تو ہم کو تھکنا پڑتا, پھر آپ کو بھی ہم سلا کر کے چلے جائیں گے. اگر سب لوگ سو گئے تو جنازہ پڑھ دیں گے. ذرا دھیان سے سنیے گا, 3-4 سوال ہمارے ہیں, پیغام شروع ہو رہا ہے, آپ لوگ بیداری کے ماحول میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ نبی سے محبت ہوگی, ہاتھ اٹھا دیجئے, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ بیدار ہیں. اللہ سے محبت ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ میں, رمضان میں اللہ سے محبت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ربیع الاول میں محمد سے محبت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, سسرال اگر پہنچیں گے تو پھر آپ کو واپس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا.
کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میزبانی کا پورا پورا حق ادا ہو جائے گا. 3 سوال ہے ہمارے دل و دماغ سے ٹٹول کر کے میں آپ سے سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 3 سوال ہے, اس کو دھیان سے سنیے گا, اس سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بالکل آپ کو بائی پاس لے جائیں گے. جب آپ تھک جائیں گے تو ہماری زبان کی رفتار خود کم ہو جائے گی. مجھے محسوس ہو جائے گا کہ آپ تھک گئے ہیں اور زیادہ دیر تک آپ ساتھ نہیں دیں گے, اور مجھے جیسے ہی محسوس ہوگا دعا ہو جائے گی. جلسہ بالکل چھوٹا ہو چکا ہے, بالکل کنارے کشتی لگنے والی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ انسان ہیں کیا جوا ہے. بھاگ جانا چاہیے تھا, سو جانا چاہیے تھا, میدان خالی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آپ لوگ پتھر ہیں کہ آدمی ہیں کیا, جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے اگر آپ مقروض ہیں اللہ آپ کے قرض کو دور فرمائے. اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے غیر سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. 3 سوال ہیں ہمارے. پہلا سوال ہے سب سے بڑا عالم کیسے بنے گا. سب سے بڑا عالم آدمی کیسے بنے, سب سے بڑا مالدار کیسے بنے, انصاف کرنے والا کیسے بنے, سب سے اچھا آدمی کیسے بنے, یہ میرا پہلا سوال ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, خاص بندہ کون ہے خدا کا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا تابع دار بندہ کون ہے ان تمام چھوٹے مجمع میں یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا دوست اور رسول کا دوست کون ہے اس مجمع میں یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے اللہ کا رحم کس پر ہو, غضب سے کون بچے گا. اللہ کا رحم کس پر ہوگا, غضب سے کون بچے گا. گناہ کم کرنے کا طریقہ کیا ہے, روزی بڑھانے کا طریقہ کیا ہے, یہ میرے سوال ہیں. مکمل آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا. پہلا سوال تھا سب سے بڑا عالم آدمی کیسے بنے. اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں کیسے بنوں. تو آسان ہے, اللہ سے ڈرتے رہو عالم بن جاؤ گے. جتنا زیادہ ڈرو گے اتنے بڑے عالم بن جاؤ گے. اللہ کے رسول مالدار بننا چاہتا ہوں, 1 منٹ میں بن جاؤ گے. لالچ ختم کرو, صبر کرو, بڑے مالدار بن جاؤ گے, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یا رسول اللہ انصاف کیسے کروں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو, انصاف پر کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ اچھا بننا چاہتا ہوں کیسے بنوں, دوسرے کے لیے اچھا سلوک کرو, اللہ تم کو سب میں اچھا بنا دے. خاص بندہ بننا چاہتا ہوں. اتنا چھوٹا مجمع ہے, سوال کروں گا خاص بندہ کون ہے, پتہ نہیں کیا جواب آئے گا, نہیں جواب آئے گا. اللہ کے رسول نے پیارا جواب دیا, خاص بندہ جو بننا چاہتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرے, خاص بندہ بن جائے. اللہ کا تابع دار بننا چاہتا ہے اخلاق کو ٹھیک کر لے, اللہ کا تابع دار بن جائے گا. اللہ کا دوست کون ہے, رسول اللہ کا دوست کون ہے اس مجمع میں, جو اللہ کے دوست کو دوست سمجھتا ہے, اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے, وہ اللہ اور رسول کا دوست ہے. آخری سوال تھا اللہ کا رحم کس پر ہوگا, تو دنیا کے لوگوں پر رحم کرے گا, اللہ اس پر رحم کرے گا. اللہ کے غضب سے کون بچے گا, جو غصے کو قابو میں رکھے گا, وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا. کس کا گناہ کم ہوگا, جو کثرت سے توبہ کرے گا اس کا گناہ کم ہو جائے گا. کس کی روزی بڑھے گی, جو ہمیشہ باوضو رہے گا اس کی روزی بڑھ جائے گی. انشاءاللہ بیوی کمائی ہم گھر بیٹھ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اے لا الہ کے وارث, آواز بڑھائیے مائک والے. اے لا الہ کے وارث, باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا, کردار قاہرانہ, گفتار دل برانا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا, کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ, اے لا الہ کے وارث. ایک بات یاد رکھیے کان کھول کر کے کہ دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو 3 راستے سے ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دولت ہوگی تو ترقی کریں گے, اتحاد ہوگا تو ترقی کریں گے, علم ہوگا تو ترقی کریں گے.
इंशाअल्लाह खुद जाहिल रहे लेकिन अपनी औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। 7 फुल वैसे ही 12 बजाने के बाद माफ है। हाथ उठाइए, गलती कीजिए लेकिन बार बार गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप बच्चे को अच्छा खिलाइएगा, भूल जाएगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइएगा, भूल जाएगा। बच्चे के लिए मकान दुकान बना करके दीजिएगा, भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आपने खाना खिलाया, भूल गया, क्या खिलाया नहीं खिलाया। आपने कपड़ा पहनाया, भूल गया। आपने मकान दुकान दे करके दिया, फिर भी कहता है कि बाप ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन एक काम कर दीजिए, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप खुद जाहिल, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकालना। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको पढ़ाना फर्ज है। फर्ज का मतलब है नहीं पढ़ाया तो गुनहगार। बेटी की तरफ से भी गुनहगार, बेटा की तरफ से भी गुनहगार। 100 रकात एक आदमी नफिल पढ़े, 100 रकात नफिल पढ़ने से भी बेहतर है एक आयत सीख ले। बताइए, एक आयत 100 नफिल के बराबर। सबसे अफजल सदका, अभी आपने देखा चंदा हुआ, किसी ने 500 निकाल करके दिया, किसी ने 1000 निकाल करके दिया। सबसे बड़ा सदका क्या है? ये नहीं है जो आपने मस्जिद में दिया। इससे बड़ा सदका कौन है? आपका बच्चा पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा दिया। आप खुद पढ़े नहीं थे, आपने पढ़ लिया। मस्जिद के सदके से भी बड़ा सदका नहीं। एक बात याद रखिए, अभी आंख बंद होगी, आपका नामे अमाल बंद। खुद नमाज पढ़ते थे, नामे अमाल खुला था। आंख बंद होगी, नामे अमाल बंद हो गया। लेकिन नामे अमाल खुला रहता है, आंख बंद रहती है। वो कौन सा अमल है? आपने इल्म सीखा, आपकी आंख बंद हो गई, उसका सवाब नामे अमाल में जमा हो रहा है। आपको एक बच्ची थी, 2 बच्ची थी, 3 बच्ची थी। आपको एक बहन थी, 2 बहन थी, 3 बहन थी। आपने तीनों को पढ़ा दिया, जवान हुई, शादी करा दिया, जन्नत वाजिब हो गई। किसकी वजह से? आपने बहन को इल्म दिया, उसकी वजह से जन्नत वाजिब हो गई आपके लिए। आपने इल्म दिया है बहन को, बहन के लिए जन्नत वाजिब हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बेटी को आपने इल्म दिलाया, आपके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 4 रास्ते से आदमी इल्म सीखता है। इंशाअल्लाह सीखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बुढ़ापे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़ा तोता क्या सीखेगा? बचपन में सीखना। 4 रास्ते से आदमी इल्म सीखता है। पहला रास्ता दिखा रहा हूं। आप पढ़ना जानते हैं, किताब पढ़िए, आपको इल्म होता रहे। किताब नहीं पढ़ना जानते हैं तो किताब सुनिए, जो पढ़ रहा उसको सुनिए, आपको इल्म हो जाएगा। अगर आप सुनते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो भी तीसरा रास्ता है इल्म सीखने का। आलिम से मिलते रहिए और कोई भी काम करने से पहले आलिम को पूछ लीजिए, आपको इल्म हो जाएगा। और चौथा रास्ता बता रहा हूं, आलिम से पूछा भी नहीं, लेकिन महीना 2 महीना में आलिम से मिलते रहे, इल्म में इजाफा होता रहा। 55 से लेकर के 55 तक आप इल्म सीख सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज इतना बड़ा मजमा है, जो जितने बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि आप अपने बेटा से खुश हैं, तो कहेंगे तुम्हारे बेटे से खुश हैं, शादीशुदा से खुश नहीं। बेटी से खुश है तो कहते हैं हाँ बेटी से खुश है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही शादी हुई बेटे की, बेटा नाफरमान हो गया। लेकिन बेटा से बढ़कर के बाप नाफरमान है, दिखाने के लिए जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर की अदालत है, एक बूढ़ा खड़ा है कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, मेरी नाफरमानी करता। हजरत उमर ने कहा कि बाप का बहुत बड़ा हक है, तुम इसका हक अदा करो, इसकी नाफरमानी मत करो। तो बेटा कहता है कि हुजूर वो मुझसे बड़ा नाफरमान है। अब हजरत के कान खड़े हुए। बेटा कह रहा है कि बाप बड़ा नाफरमान है, बाप कह रहा है बेटा नाफरमान है, बेटा कह रहा बाप नाफरमान है। हजरत उमर ने कहा बात क्या है? कहा कि हुजूर बच्चा जब पैदा होता उसका नाम अच्छा रखा जाता, मेरा नाम अच्छा है ही नहीं। बच्चा जब समझदार होता उसको पढ़ाया जाता, मुझको पढ़ाया ही नहीं। बच्चा जब जवान होता तो उसकी अच्छी जगह शादी की जाती है, इसने मेरी अच्छी जगह शादी ही नहीं की। अब ये बताइए कि मैं नाफरमान हूं या नहीं नाफरमान है? हजरत उमर ने कहा कि वो तो बाद में नाफरमान है,
तुम बाप जो शिकायत लेकर के आए हो बेटे से बढ़कर के नाफरमान हो। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, 4 बच्चे में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा बेटी में सिर्फ बेटा को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खा पी करके जब बचेगा तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए मजमा बाईपास जा रहा, समझ नहीं रहा है कि कहाँ हाथ उठाना चाहिए कहाँ हाथ नहीं उठाना चाहिए। इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे, औकात को दांव पे लगाना पड़े लगा देंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, कफन बांध लेंगे, फाका करेंगे, लेकिन बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। हर समत उसी के दम से है, घर में रोशनी, घर में रोशनी। नाज़ा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, खुशी का कसूर है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। एक बात याद रखिए, पर्दे में माँ बहनें हैं, बड़ी तादाद में बैठी हैं, उनके हवाले से पैगाम बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। उनके हवाले से आप लोग पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही मजमा है, बेदारी जितनी भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है बेहतर सुन रहा है। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। यही अच्छी बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास बनेगी। बच्ची को पढ़ाइए बच्चे से ज्यादा, लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाइए। एक खास बात जो आपको सुनानी है वो मैं सुना रहा हूं। ये जो सामने रोड है, जब भी जलसा कीजिए औरत का रास्ता अलग रखिए, मर्द का रास्ता अलग रखिए, और खास तौर पर 2 रज़ाकार को मुसल्लत रखिए कि औरतों को दुकान में कोई एंट्री मत रखिए। अगर औरत पाबंद नहीं होती है तो औरत का जलसा दिन में कीजिए, मर्द का जलसा रात में कीजिए। दिन में सिर्फ औरत को बुलाइए, औरत में बयान करवाइए, और बयान खत्म हो औरत को रुखसत कर दीजिए। और जब रात का जलसा हो सिर्फ मर्द को बुलाइए। चूंकि हालात इतने नाजुक हैं कि आपका जलसा चलने के लिए बहुत सारी बदनामी का आपको सामना करना पड़ेगा। लोग जलसा करने के लिए सर ही नहीं उठाएंगे, इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा। आप लोग अगर अभी लगाम देंगे आगे हालात अच्छे रहेंगे, अगर इस वक्त आप बेलगाम हो जाएंगे तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए औरतों को अगर बुलाते हैं तो रज़ाकार को तैयार रखिए। औरतों की एंट्री दुकान की तरफ नहीं होनी चाहिए और सड़क की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस पर काबू रखिए, क्योंकि जलसा कराना नेकी फैलाना है और बुराई को रोकना नेकी फैलाने से बढ़कर के। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए। लड़की निकली है, रास्ते पर चल रही है, पीछे से एक जवान उसके पीछे जा रहा। लड़की ने पलट करके पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जान न पहचान, तुम कहाँ का मेहमान, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का कुरान की आयत पढ़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत हो इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे हूँ।
میں تمہارے اوپر عاشق ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں، اس لیے تمہارے پیچھے ہوں۔ جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، ستارے سے آسمان خوبصورت ہوتا ہے، تم عورت ہو، مرد کے لیے ہو، تمہاری خوبصورتی پر میں پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے تمہارے پیچھے ہوں۔ عورت مرد سے زیادہ پڑھی ہوئی تھی، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، میں اللہ سے ہر شیطان سے پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی جس طرح ستارے سے آسمان کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح تم شیطانوں سے میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں۔ لڑکا آگے بڑھتا ہے، قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہے، میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، نريد أن نأكل منها، میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لڑکا قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہا ہے، جو قرآن کی آیت دسترخوان کے بارے میں ہے، کھانا کھانے کے بارے میں ہے، لڑکی پر عاشق لڑکا کہہ رہا ہے میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم نکاح نہیں کرو گے، مہر میں مال نہیں دو گے، تب تک میں تمہارے لیے حلال نہیں، تم مجھ سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکا کہتا میرے پاس مال نہیں ہے، تو کہا پھر ادھر کیوں پٹک رہے ہو، جا کے ہاتھ چھیلو۔ لڑکا کھسیا کر کے کہتا اللہ تم کو برباد کرے۔ تو لڑکی قرآن کی آیت پڑھتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، میں تو ایک ہی بات برباد ہوں گی، جب وقت آئے گا تب موت آئے گی، تم تو ڈبل ڈبل برباد ہو، حسرت میں الگ مر رہے ہو، حقیقت میں الگ موت آئے گی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، کیسا سماج تھا، کیسا پڑھا لکھا سماج تھا۔ عام گفتگو ہو رہی ہے، بازار میں چلنے والی لڑکی کے پاس قرآن کا کتنا علم ہے، پیچھے لڑکا آ رہا ہے، لڑکی اس کو جواب دے رہی ہے، لڑکا لاجواب ہو کر کے گیا، لیکن لڑکی میدان نہیں ہارتی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے نوکرانی کو کتنا علم تھا، تو جو عام سماج کے لوگ تھے ان کی عورتوں کے پاس کتنا علم ہوگا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بادشاہ نے اعلان کیا مجھے نوکرانی چاہیے، ایک نوکرانی چاہیے جو کھانا بنا دے، ایک نوکرانی چاہیے جو کپڑا دھو دے، ایک نوکرانی چاہیے جو جھاڑو لگا دے۔ تین لڑکی کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت میں پہلے کھڑی ہوئی ہوں، مجھ کو لے لو، میں سب سے پہلے آئی ہوں۔ دوسری لڑکی کہتی ہے میں بعد میں آئی ہوں، بیچ میں ہوں، مجھ کو قبول کر لو۔ تیسری لڑکی کہتی ہے میں اخیر میں آئی ہوں، مجھ کو قبول کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا پہلی لڑکی سے تم کو کیوں قبول کروں؟ تو کہا جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، میں سب سے پہلے آئی ہوں، افضل ہوں، مجھ کو قبول کر لو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، صحابہ میں جو پہلے ایمان لانے والے تھے وہ افضل تھے۔ ان دونوں عورتیں میرے بعد آئی ہیں، میں پہلے آئی ہوں، میں افضل ہوں۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کہ قرآن پڑھ کر کے ثابت کر رہے۔ بیچ والی لڑکی کہتی ہے مجھ کو قبول کر لو۔ کہا کہ تم کو کیوں قبول کروں؟ کہا کہ میں بیچ میں ہوں، ایک لڑکی میرے بعد ہے، ایک لڑکی میرے بعد ہے، دو لڑکی کے بیچ میں ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیچ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طرح دوسری امت سے افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے دوسری لڑکی نے بھی ثابت کر دیا مجھ کو قبول کر لو۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ کریں تو کیا کریں، تیسری لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے تو تیسری لڑکی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت دوسری کو چھوڑ دیجئے، پہلی کو چھوڑ دیجئے، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا بعد میں ہے، دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، آخرت دنیا سے افضل ہے، اسی طرح میں بعد میں آئی ہوں، ان دونوں سے افضل ہوں۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، کروں تو کیا کروں؟ بادشاہ کو تینوں لڑکی نے اپنے علم سے مجبور کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان ایک لڑکی کا کیا تھا اور بادشاہ تینوں لڑکی کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک آخری مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب آپ کا جوان بھائی، جوان بیٹا شادی کرنے کے لیے کھڑا ہو تو آپ دیکھیے جو لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، اس سے نکاح کیجیے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ اتنا بڑا ہیرا ہوگا، پورے خاندان کو مالداری سے، عزت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ادھر سے بلیٹ مل جائے گی، ادھر سے نقد مل جائے گا، مالا مال ہو جائیں گے، ارے یہ تو آیا اور ختم ہو جائے گا۔ جو آنے والی نسل اس کی کوکھ سے جنم لے گی 17 نسل کو مالا مال کر دے گا۔ اس لیے آپ کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا ہے، آج آیا ختم ہو گیا، آپ کو تو وہ سودا کرنا ہے جو نسلوں تک باقی رہے۔ ایک مثال ہے، دھیان سے سنیے گا۔ عورت جو ہوتی ہے مرد سے زیادہ شرم و حیا رکھتی ہے۔ ایک عورت کے ہاتھ میں سیب ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے، سیب رکھ کر کے چلی گئی۔
सेब रख करके एक तरफ खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। आलिम को सेब दिया है और यहाँ सेब रखा हुआ है, एक तरफ हो गई। आलिम ने चाकू मंगाया, काट करके रख दिया, उसके हवाले कर दिया, औरत चली गई। आप सारा मजमा जो देख रहा था क्या हुआ ना, सेब आया, कट गया, 2 टुकड़े हो गए, लड़की आई लेकर के चली गई। मामला क्या हुआ किसी को नहीं समझ में आया। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, कहा हुजूर ये क्या माजरा है, गुम तरावी कैसी है? कहा कि वो लड़की आई थी मसला मालूम करने के लिए, औरत थी, पढ़ी लिखी थी, पर्दे में मालूम करना चाहा। सेब दिखा करके कहा कि औरत कब नापाक होती है, कब पाक होती है। औरत को खून आता है, नापाक होती है। खून का रंग लाल होता है तब नापाक होती है। अगर खून का रंग लाल ना हो, सफेद हो, तो औरत पाक होगी या नापाक होगी? तो काट करके सेब दिखा दिया कि ऊपर का रंग लाल है, अगर ये इस रंग का खून आए तो नापाक होगी, और अंदर का जो सेब का जो रंग है वो सफेद है, अगर इस रंग का खून आए तो औरत नापाक नहीं होगी। ये बीमारी का खून है, वो नापाकी का खून है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बेटी को पढ़ा लिखा करके नौकरी कराएंगे, दामाद चाहे अमीर हो या गरीब हो, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह 2-3 आदमी डिस्टर्ब हुए, बाकी लोग जिस ब्रेक मारे। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दामाद आपका गरीब हो तब बेटी को नौकरी कराइएगा, अगर दामाद अमीर है तो बेटी को नौकरी नहीं कराना। नौकरी तो औरत करती है मजबूरी में, जब दामाद अमीर है तो नौकरी की क्या जरूरत है। देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। आप लोग बिल्कुल थके हुए हैं, हाथ आपका देर में उठता है, मेरा जलसा भी जल्दी से निकल रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 2 पैगाम तेजी से निकल गया, मोहब्बत में पता नहीं चला, आपको सुनाने के लिए जा रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा से क्यों मोहब्बत करते हो? इसलिए कि वो तुमको खिलाता। अल्लाह से मोहब्बत क्या करो? अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि वो तुमको नेमत देता है, रोजी देता है। और नबी से मोहब्बत क्यों करते हो? क्योंकि नबी को खुदा से मोहब्बत है, खुदा को नबी से मोहब्बत है, इसलिए नबी से मोहब्बत करो। एक आदमी मजमे से उठा, कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो कहा कि तुमने क्या तैयारी की है? कहा तैयारी वैयारी ज्यादा नहीं है, अलबत्ता नबी से मोहब्बत है। कहा बशारत हो, नबी से मोहब्बत है, ज्यादा तैयारी नहीं है। याद रखो क़यामत के दिन हर आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत करनी है टूट करके माँ बाप से, उसके बाद उस्ताद से, उसके बाद सास ससुर से। माँ बाप पर सितम और गैरों पर कर्म, ये आपको नहीं करना। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी दारू पी करके आया, उसको सजा मिली, फिर दारू पी करके आया, फिर सजा मिली। तीसरी बार जब दारू पी करके आया तो किसी ने बददुआ कर दी, अल्लाह की लानत इस पर हो, ऐ अल्लाह इस पर लानत बरसा। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, शराबी है तो क्या हुआ, तौबा कर लेगा। एक बार सजा मिली है, दूसरी बार सजा नहीं मिलेगी, तौबा कर लेगा, लेकिन इसको बददुआ मत करो। मेरा यकीन है कि ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत करता है उसको बददुआ मत दो, दुआ दो, अल्लाह इसको हिदायत दे। आपके घर में कोई बच्चा शराबी हो जाए, आपको बददुआ भूल से नहीं देनी है। माँ बाप की बददुआ ज्यादा लगती है, कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने इधर बददुआ की, आपका जवान बेटा मर गया, जिंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। दारू पी रहा है ठीक है, उसके लिए दुआ करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा उसको हिदायत मिलेगी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं कि नमाज पढ़ना मुश्किल है, मैं बताता हूं नमाज पढ़ना आसान है। नमाज पढ़ना आसान है, बहुत आसान है। कैसे? आपको सिर्फ खुदा से मोहब्बत हो जाए, नमाज पढ़ना आसान। ये बताइए कि पखाना माँ काटती है, पेशाब माँ काटती है, काटना मुश्किल है? बाप के लिए तो बहुत मुश्किल है। बाप के लिए पखाना धोना, पेशाब धोना बहुत मुश्किल है।
کیونکہ باپ کو ماں سے کم محبت ہوتی ہے, ماں کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے, اس لیے ہر تکلیف کو وہ اٹھا لیتی ہے آسانی سے. آپ کو خدا سے زیادہ محبت ہوگی تو نماز پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے. خدا سے بھی محبت کریں گے, رسول اللہ سے بھی محبت ہوگی. حضرت بلال آئے مدینے میں, لوگوں نے کہا کہ حضور اذان دیجیے. اذان دی, اللہ اکبر, کوئی بات نہیں. اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی بات نہیں. جیسا ہی منہ سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ, بے ہوش ہو کر کے گر. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے. کہا کہ نبی اب دنیا میں نہیں رہے, منہ سے محمد نکلا, آنکھ سے نبی کو نہیں دیکھا, اس لیے بے ہوش ہو کر کے گر. حسن ایسا ہے کچھ بے مثال, آپ کا آسانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا. حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی, دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا. ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں, چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا. چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال, شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا. کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی, کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی, جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا, جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا. سب کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. سب کی مرضی ہوگی تو داڑھی رکھیں گے. بیوی آپ کو کہاں کہے گی داڑھی رکھنے کے لیے؟ اللہ کی مرضی, رسول اللہ کی مرضی سے داڑھی رکھنی ہے. بیوی کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بہت گھنی تھی, کھچا کر گھنی داڑھی, اور یہودی جو سامنے آیا اس کی داڑھی ایک دو بال تھی. تو حضرت علی دیکھ کر کے ہنس رہے تھے. وہ یہودی پوچھتا ہے کہ آپ حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ تمہاری داڑھی کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہوں, یہ دو چار بال ہیں بس. کہا میں بھی تو آپ کی داڑھی کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہوں, اتنی گھنی داڑھی ہے. یہ بتائیے جو اتنی گھنی داڑھی آپ رکھتے ہیں, بالکل گھنی داڑھی, قرآن میں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا میری جو داڑھی ایک دو بال ہے یہ قرآن میں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو زمین کا ذکر کیا ہے, جو زمین اچھی ہوتی ہے اس میں پیداوار اچھی ہوتی ہے, جو زمین بنجر ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں اگتا بلکہ کانٹا اگتا ہے, اس میں پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے. میری جو داڑھی ہے یہ اچھی زمین کی داڑھی ہے, تمہاری جو داڑھی ہے بنجر زمین کی داڑھی ہے. داڑھی نبی کی سنت ہم کو زندہ کرنا ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. جو سنت مردہ ہو رہی ہے آپ اس کو زندہ کریں گے, 100 شہید کا ثواب ملے گا. غور کیجئے, 100 شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 100 گردن کٹائی. گردن کٹانا آسان ہے, انگلی کٹانا مشکل ہے, لیکن آپ نے صرف داڑھی رکھی, 100 گردن کٹانے والے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے, وہ یہ ہے کہ اگر داڑھی آپ نہیں رکھتے ہیں, عادت نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کو توبہ کرتے رہنا. اے اللہ کیا عادت ہماری خراب ہو گئی ہے, تیرے نبی کی سنت ہے, میری عادت نہیں بن پا رہی ہے, تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا. لیکن داڑھی نہیں رکھتے ہیں, داڑھی کی توہین نہیں کرنی. داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں بوڑھا معلوم ہوتا ہوں, میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے سے مجھ کو کھجلی ہوتی ہے, میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے. اگر اس طرح آپ توہین کریں گے آپ کا ایمان چلا جائے گا. داڑھی نبی کی سنت ہے, جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں کوئی بات نہیں, عادت نہیں ہے, لیکن توبہ کرتے رہیے. انشاءاللہ توبہ کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بالکل پیغام نکل گیا محبت کے حوالے سے. اب دوسرا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو سماج آپ کے پاس ہے, ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ کیسا کام دھندا چل رہا ہے, تو آپ کہیں گے کام دھندا نہیں چل رہا. آپ کہیں گے آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے, تو کہیں گے ہاں, یا تو ماں بیمار ہے یا تو بیٹا بیمار ہے. آپ کے گھر میں کہا جائے کہ بھائی پیسہ آتا ہے تو بستا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں. میں آج کے جلسے میں آپ کو گارنٹی دے کر کے جاتا ہوں, آپ کی روزی بھی بڑھے گی, آپ کے گھر میں بیماری بھی نہیں ہوگی, اور آپ کی عمر بھی بڑھے گی. میں اس کا راز بتا رہا ہوں. آپ بھائی سے رشتہ رکھیے,
رشتہ مت توڑیے، پڑوسی سے رشتہ رکھیے، پڑوسی سے رشتہ مت توڑیے، ماں باپ سے رشتہ رکھیے، رشتہ مت توڑیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی اللہ روزی بھی بڑھا دے گا، اللہ آپ کی صحت کو بھی بڑھا دے گا، اللہ آپ کی عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے، تم صرف 3 کام کر کے دکھاؤ، میں رسول اللہ، میری زبان سچی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ آج دیکھیے عام شکایت ہے، کسی سے بھی پوچھئے بھائی آپ کے پاس پریشانی ہے؟ ہاں پریشانی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے؟ تو پیسہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ آپ کے گھر میں بیماری تو نہیں ہے؟ گھر گھر بیماری ہے، قدم قدم پر بیماری ہے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، آپ نے رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہے، آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، پڑوسی کا جھگڑا ہے، ایک دن کے لیے، 1 سال کے لیے ختم کر کے دکھائیے، آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی صحت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عمر میں بھی اضافہ۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے جو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے، وہ آدمی ملعون ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری جماعت سے وہ خارج ہے، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، گناہ سے نہ روکے، نیکی کا حکم نہ کرے، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی پر اللہ رحم نہیں کرتا جو دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ چوتھی حدیث آتی ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے کہتا ہے برباد ہے، وہ سب سے زیادہ برباد ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے بارے میں کہا بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ ایک بات نقطے کی ہے، جو کسی سے حسد کرے گا اس کی ترقی ختم ہوگی، اور جس سے دوسرا آدمی حسد کرے گا اس کی ترقی بڑھے گی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی تھے، ایک بھائی بوڑھا تھا، ایک بھائی کنوارا تھا۔ ایک بھائی بوڑھا تھا، ایک بھائی کنوارا تھا۔ کنوارا بھائی بانٹ رہا ہے زمین کو، کھیتی کو بانٹ رہا، اپنا بوجھا ادھر بانٹ کر کے رکھا، اپنے دوسرے بھائی کا بوجھا ادھر بانٹ کر کے رکھا، بانٹ رہا ہے۔ خیال آیا بوڑھے بھائی کو کہ میرا بھائی کنوارا ہے، اس کا خرچہ شادی کے حوالے سے زیادہ ہوگا، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ جب بوجھا گیہوں کا مکئی کا بانٹ رہا ہے تو ایک بوجھا اپنے بھائی کی طرف کھسکا دیتا۔ چھوٹے بھائی کو خیال آیا یار میرا بوڑھا بھائی ہے، خرچہ زیادہ ہے، بیوی بال بچہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، اس کا حصہ بڑھا دینا چاہیے۔ یہ بھی بانٹتے بانٹتے ایک بوجھا ادھر سرکا دیتا ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی طرف ایک بوجھا بڑھاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف بوجھا بڑھاتا ہے، اور حصہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بانٹتے بانٹتے لوگوں کا پسینہ چھوٹ گیا، دونوں کا ختم ہی نہیں ہو رہا، بوجھا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ چھوٹا بھائی پوچھتا ہے یار ہم لوگ بانٹ رہے ہیں 1 گھنٹہ سے، اپنی فصل بانٹ رہے ہیں، اپنا دانا بانٹ رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر کھسکا دیتا ہوں ایک بوجھا۔ تو چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ میں بھی تو وہی کام کرتا ہوں، تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر ایک حصہ کھسکا دیتا ہوں۔ کہا کہ یار جب تمہاری نیت ٹھیک ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے، جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں کے مال میں اتنی برکت ہے، ایک دانہ اٹھا کر کے خزانے میں رکھ دیا، بادشاہ کا خزانہ خالی ہی نہیں ہو رہا، برکت ہی برکت ہے۔ نیت کو ٹھیک کر لیجئے، کل سے ہی برکت کی برکت شروع ہو جائے۔ دوسرے سے حسد مت کیجئے، ترقی آپ کی ہو جائے گی۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ حضور ایک آدمی کا وکٹ گر گیا۔ کس کا وکٹ گر گیا؟ بہت بڑا مالدار تھا، بڑا کمینہ تھا، پیسہ بچا بچا کر کے رکھتا تھا، کسی پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو کہا تم کو کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ کہا حضور وہ مر گیا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، بلا ٹل گئی۔ کہا ہم کو کس بات سے خوش ہونا چاہیے؟ کہا حضور اس کو ایک ہی بیٹا ہے، تھوڑا پیسہ اس کے پاس رہنے دیجئے، اس کا سارا خزانہ اپنے پاس لے آئیے، قرض کے نام پر اس کا سارا پیسہ لے لیجئے، آپ کا خزانہ بھی مالا مال ہو جائے گا، اس جوان کا بھی کام چل جائے گا۔ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھ گیا یہ چگل خور ہے، چگل خور کو سبق سکھانا چاہیے۔ بادشاہ نے خط لکھا، اس میں پہلا جملہ تھا جس کا انتقال ہوا اللہ اس کو معاف کرے، اور جس کا بیٹا یتیم ہوا اللہ اس کی بہتر پرورش کرے، اور آگے نیچے سب سے آخر میں جملہ لکھا چگل خور پر اللہ کی لعنت۔ جو دوسرے سے حسد کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو دوسرے کی چگل خوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ برباد ہوتا رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔
इंशाअल्लाह ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे कि अपने पैर से मिट्टी हमारी खिसक जाए, हम तो बर्बाद हो जाए, वो आबाद हो जाए। इंशाअल्लाह हसद नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में मदद करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती हो जाए माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की जान की माल की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनफात एक है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। पूरे जलसे का खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस पैगाम को मगर सुन करके जाइएगा। कोई पैगाम आपको याद रहे या ना रहे, इसको याद रख करके मगर जाइएगा। हालात बहुत नाजुक हैं, मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। आपकी जान पर भी हमला होगा, आपकी औरत पर भी हमला होगा, आपकी मस्जिद पर भी हमला होगा, आपकी जमीन पर भी हमला होगा। खतरनाक हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा, खुसूसन मुसलमान टारगेट पर है। ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं कि उधर आग लगी है धुआं इधर नहीं आएगा, कभी उधर कभी इधर आएगा। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए वो राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनेंगे, समझेंगे और इसको दिल पर लिख करके लेकर के जाना। ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो मजमा है इसमें जो ताकतवर है उसको अल्लाह पसंद करता है, इसमें जो कमजोर है उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। ताकतवर खुद भी अपने को बचाएगा, दूसरे को भी बचाएगा। कमजोर तो बोझ है, वो खुद अपने को नहीं बचा पाएगा, दूसरे को क्या बचा पाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुश्मन के लिए पहले से कुछ तैयारी करके रखो, कुव्वत बना करके रखो। दुश्मन हमला कर दे अचानक, तुम्हारी तैयारी नहीं है तो बर्बाद कर देंगे तुमको। पहले से कुछ तैयारी करके रखो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तीर अंदाजी सीखो और घुड़सवारी सीखो, तलवार चलाना सीखो, तीर निशाने पर लगाना सीखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तीर चलाना नहीं जानता, जो तलवार चलाना नहीं जानता, वो हम में से नहीं है, वो नाफरमान है, नाफरमानी कर रहा है। तीसरी बात को ध्यान में रखिएगा, आदमी मैदान से कब भागता? दो वजह से। उसको दुनिया की मोहब्बत है, मौत से नफरत है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जब वक्त आएगा तो कोई बचा नहीं सकेगा, मौत आएगी तो वक्त कोई बचा नहीं सकेगा। और जब वक्त नहीं है तो आदमी जहर भी खा लेगा तो भी कोई चीज जहर उसको मार नहीं सकता। याद रखिए, हमारा खुदा पर ईमान है कि उसके हाथ में हमारी जिंदगी है। जब वक्त आएगा तभी मैं मरूंगा, जब मेरी रोजी बाकी है तो कोई हमको मार नहीं सकता। इसलिए हदीस में आता पूरी दुनिया मिलकर के तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे मुकद्दर में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं होगा। पूरी दुनिया मिलकर के तुमको नफा पहुंचाना चाहे और तुम्हारे मुकद्दर में नफा नहीं है, नफा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इन तमाम मजमे में कौन जवान मुकाबला करेगा, कौन पीठ छोड़ करके भागेगा, मैदान छोड़ करके भागे, मैं बता रहा हूं। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है, एक जवान देख करके कह रहा आधा ही गिलास पानी है, ये जवान बुज़दिल होगा, मैदान छोड़ करके भागेगा, मुकाबला नहीं करेगा। जो जवान ये कह रहा है कि आधा गिलास तो पानी है, अल्लाह का शुक्र है, यही जवान मुकाबला करेगा, यही डट करके मुकाबला करेगा, या जान लेगा या जान देगा, ये जवान मुकाबला करेगा। हिम्मत के साथ खुदा है, आपको खुदा पर भरोसा करना। मैं अपने जवानों से सुना रहा हूं, माइकल टाइसन बॉक्सर था अमेरिका का। जब वो ईसाई था तो उसका नाम था माइकल टाइसन, और जब वो मुसलमान हुआ तो उसका नाम था मोहम्मद अली बॉक्सर। वो हारा नहीं, दूसरे को हराया। कैसे हराया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब वो मुकाबला करने के लिए आया तो दूसरे पहलवान से पूछा कि मोहम्मद अली को हरा दोगे? का मुंह तोड़ देंगे, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर देंगे। 1 घंटा तक वो इंटरव्यू देता रहा। हम मोहम्मद अली से पूछा कि ये तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे सामने एक चट्टू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना बोल करके मुकाबला हुआ। 2 मिनट में घुसा मार करके मोहम्मद अली ने उसको ढेर कर दिया। अब मोहम्मद अली से पूछा, जो लंबी चौड़ी रिंग मार रहा था, 1-1 घंटा से इंटरव्यू दे रहा था,
اس کو تم نے 2 منٹ میں گرا دیا. بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا, وہ ہمت ہارا ہوا تھا, میں ہمت کے ساتھ تھا, میرے ساتھ خدا تھا, اس لیے وہ میرے سامنے مردہ تھا. مردہ کو مارنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہی کام ہوگا, یا تو ہم جیتیں گے یا وہ جیتے گا. وہ جیتے گا تو بھی ہمارے ہاتھ میں لڈو ہے, ہم جیتیں گے تب بھی ہمارے ہاتھ میں لڈو ہے. اگر ہم جیت گئے تو ہم کامیاب ہوئے, فاتح ہوئے. اگر ہم ہار گئے تو شہید ہو گئے, شہادت کا رتبہ مل گیا. مدینہ کے بازار میں ایک عورت کھڑی ہے, کھیرا بیچنے کے لیے آئی ہے. مدینہ کے بازار میں ایک عورت ہے, کھیرا بیچ رہی ہے. یہودیوں نے آ کر کے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا. وہ عورت دیکھ رہی ہے. دوسرے یہودی نے آ کر کے اس کے اوپر دست درازی کیا, اس کی آبرو پر حملہ کرنا چاہا. 10 جوان اس کے پیچھے پڑے ہوئے, آبرو لوٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے. اس عورت نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے, کوئی میری آبرو بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. میں محمد کے شہر میں رسوا ہو رہی ہوں, میری آبرو جا رہی ہے. ایک جوان کو غیرت آئی, تلوار لے کر کے 10 سے مقابلہ کرنے لگا. 10 کو موت کے گھاٹ اتار کر کے خود شہید ہو گیا, عورت کی آبرو بچانے میں کامیاب ہو گیا. آپ کو ہمت دکھانی ہے, ہمت کے ساتھ خدا ہوتا ہے. جہاں جہاں مسلمان کھڑے ہوئے, آبرو بھی بچ گئی, مسجد بھی بچ گئی, اسلام بھی بچ گیا, مسلمان بھی بچ گیا. جہاں جہاں مسلمانوں نے پیٹھ دکھائی وہاں اسلام بھی گیا, آبرو بھی گئی, مسجد بھی چلی. آپ کو حفاظت میں اللہ کے بھروسے کھڑا ہونا. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا اس کو. بوڑھا صحابی ہے, بادشاہ کے دربار میں. کہا کہ اے بادشاہ, مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو, میں اکیلا 100 آدمی سے نہیں ڈرتا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں کسی سے نہیں ڈرتا. کہا تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کہا میرے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, تم مجھے مارو گے میں پھر بھی کامیاب, میں تمہیں ماروں گا پھر بھی میں کامیاب. اگر میں نے تمہیں مارا میں کامیاب اس لیے ہوا کہ میں فاتح ہوا, غازی ہوا. تم نے اگر مجھے مارا تو میں کامیاب اس لیے ہوا, مجھے شہادت کا رتبہ ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کیا جذبہ رکھتے ہیں. سامنے سے مقابلہ ہو رہا ہے, پیچھے سے دشمن پیچھا کر رہا ہے, تیر لے کر کے کھڑے ہوئے. کہا جب تک میرے پاس تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے, تیر جب ختم ہوگا تو تلوار لے کر کے اٹھوں گا, لیکن ذلت کی موت نہیں مروں گا, عزت کی موت مروں گا. ماروں گا یا عزت کی موت پاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو پیٹ نہیں دکھانا. آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ کے ساتھ خدا کھڑا ہو. انشاءاللہ مسجد کی حفاظت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ اپنی عورتوں کی آبرو کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. ہوٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا, جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. ہوٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا, جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے, اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے. قاتل تیرے سر پر مگر الزام رہے گا. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد, یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد. ہو جائے میرا سر اگر 2 ٹکڑے حجاج پر, ہاتھ سے چھوٹے گا نہ دامن محمد. خدا ہے مہرباں, بولو بولو صلی علی بولو. بس آخری پیغام 3 منٹ کا دیتا ہوں, جلسے کو ختم کر رہا ہوں. آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور جلسہ بھی اس وقت میں پہنچ گیا ہے جہاں قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیماری کو دور کرے. آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹا بے روزگار ہے, جائز روزگار عطا فرمائے. جوان بیٹی کماری ہے, غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا, حالات بہت نازک ہیں. اس کے حوالے سے آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب برا زمانہ آئے گا تو مسجد کو دیکھنا,
مسجد میں لوگ دنیا کی بات کریں گے. جب برا زمانہ آئے گا، پتا کرنا ہے کہ یہ زمانہ اچھا ہے یا برا ہے، تو دیکھنا مسجد میں جا کر کے لوگ دنیا کی بات کریں گے، گپ ماریں گے، دنیا کی بات کریں گے. ان لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ مرے یا جیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. آج ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ برا زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. مسجد میں جا کر کے دنیا کی بات مت کیجیے گا، ورنہ اللہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا. مریں گے جیئیں گے، اللہ مدد نہیں کرے گا. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگ جمعہ میں بڑی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن گپ میں لگ کر کے جمعہ کو بھی اپنی برباد کر کے آتے ہیں. اور اللہ کی حفاظت کیا؟ اللہ اٹھا لیتا آپ کے سر سے. اللہ کی حفاظت میں نہیں، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ سارے دروازے تو بند ہیں، صرف ایک ہی دروازہ اللہ کا کھلا ہے. اگر وہ بھی بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات کو یاد رکھیے. دوسری بات کو یاد رکھیے گا، جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ خرچ مت کیجیے گا پانی کی طرح. آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، کوئی ہاتھ اٹھانے والا آپ کا نہیں ہوگا. آپ کا سماج مڑواڑی سماج نہیں ہے کہ گر جائیے گا تو 10 مل کر کے آپ کو اٹھائے گا. آپ کا سماج مہتا سماج نہیں ہے کہ کوئی گرے گا تو اٹھائے گا. آپ کا مسلمان سماج ہے، یہاں ٹانگ کھینچی جاتی ہے، ہاتھ نہیں پکڑا جاتا. اس لیے پیسہ کو حساب سے خرچ کیجیے گا. کما تو رہے ہیں، پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن حساب سے خرچ کیجیے گا. پیسہ ہی آپ کو کام دے گا، آپ کے ایمان کو بھی بچائے گا اور آپ کی زندگی کا سامان بھی کرے گا. ایسا نہیں ہوگا تو ذلت آپ کو اٹھانی پڑے گی، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا پیسہ ہی کام آئے گا ایمان بچانے کے لیے. پیسہ جس کے پاس نہیں ہوگا اس کا ایمان نہیں بچے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ اپنی بیوی سے ہلاک ہوں گے، بیوی کی وجہ سے برباد ہوں گے. ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے بچے کی وجہ سے برباد ہوں گے، ماں باپ کی وجہ سے برباد ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیوی سے کوئی برباد ہوگا؟ کہا کہ ہاں، بیوی تانا مارے گی کہ تم غریب ہو، غریب کے گھر میں میری باپ نے شادی کرا دیا. اب وہ امیر بننے کے لیے جب کمانا شروع کرے گا تو حلال حرام کو نہیں دیکھے گا، لوٹ کر کے لائے گا، کوٹ کر کے کھائے گا. بیوی کی وجہ سے شوہر کا ایمان چلا جائے گا. اس لیے یہ گھاٹے کا سودا مت کیجیے گا. بیوی تانا مارنے دیجیے، ایمان کو سلامت ہے. بیوی کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے گا. حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اگر اللہ نے غریب بنایا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صبر کیجیے. آپ امیر نہیں ہیں، غریب ہیں، آپ کے اولاد کو اللہ امیر بنا دے گا. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جس کا باپ بنیانی کرتا تھا اس کا بیٹا آج سعودی میں کما رہا، اور جس کا باپ رئیس تھا، زمیندار تھا، اس کا بیٹا آج پسنی کھیل رہا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب امیری آئی تو تکبر کیا، بیٹا غریب ہو گیا. اور جب باپ غریب تھا اللہ کا شکر کیا، صبر کیا، تو بیٹا امیر ہو گیا. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر آپ غریب ہیں رہنے دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے امیر اور غریب تین جگہ برابر ہے. امیر اپنی کوئی بھی دولت کو واپس نہیں کر سکتا، غریب اپنی غم کو، مصیبت کو واپس نہیں کر سکتا. دونوں برابر. غریب کو بھی مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، دونوں برابر. غریب کا بھی حساب ہوگا، امیر کا بھی حساب ہوگا، لیکن امیر کا حساب زیادہ سخت ہوگا، غریب کا حساب آسان ہوگا. اس لیے اگر آپ غریب ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یاد رکھیے، شادی میں حساب سے پیسہ خرچ کر دینا. لکھا ہے حدیث میں جب مکان بناتا ہے آدمی کمر توڑ پیسہ لگا دیتا. بیوی نے کہا سنگ مرمر پٹی کرا دو، یہ پنکھا لگاؤ، وہ جھومر لگاؤ. لیکن یاد رکھیے آپ جو پیسہ لگایا وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، کبھی اوپر نہیں ہوگا. دماغ لگائیے کہ پیسہ ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پیسہ پیسہ کو کھینچے. اگر آپ مکان میں پیسہ لگا رہے ہو پیسہ آپ کا برباد ہو گیا. اس لیے دوسرے کو دکھانے کے لیے، دوسرے کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے اپنی اولاد کو جہنم کا توق مت پہنائیے، غریبی کا توق اپنے گلے میں مت ڈالیے. ایک بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے 1 روپیہ مانگا، دوسرے آدمی سے 1 روپیہ مانگا، تیسرے آدمی سے 500 روپے مانگ رہا. یہ آدمی پوچھ رہا تیسرا، عجیب آدمی ہو بھائی، اس سے تم نے 1 روپیہ مانگا، اس سے تم نے 1 روپیہ مانگا، مجھ سے 500 روپے مانگ رہے. تو اس غریب کا جواب سنیے، اس بھکاری کا جواب سنیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. عقل کا ناخن لیجیے گا. لوگ شادی کے موقع سے آپ کو کہیں گے اتنا پیسہ خرچ کر دو، لوگ کہیں گے آپ جھوٹی شان دکھانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرو، لیکن جب وہ خرچ ہو جائے گا آپ مصیبت میں ہوں گے، ہاتھ پھیلائیے وہی ہاتھ کھینچ لے گا.
جو خرچ کرایا ہے وہ ہاتھ کھینچ لے گا. وہ مکھی ہے, وہ گھاؤ کو کھوج رہا ہے. مال ہے تو آپ کے پاس ہے, مال جب گیا تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. دھیان سے سنیے گا, پیسہ بچائیے گا, پیسہ بچائیے, ایمان بچے گا. پیسہ گیا ایمان چلا جائے گا. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. وہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ اس سے 1 روپیہ مانگا, اس سے کل بھی ملے گا, پرسوں بھی ملے گا, سال بھر ملے گا, عمر بھر ملے گا. دوسرے آدمی سے 1 روپیہ مانگا, اس سے بھی ملے گا, آج بھی ملے گا, کل بھی ملے گا, عمر بھر ملے گا. لیکن تم سے کل نہیں ملے گا, جو آج ملنا آج ہی ملے گا. تم پانی کی طرف پیسہ بہا رہے ہو, جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ بہا رہے ہو. تم کل ہماری طرح بھکاری بننے والے ہو, اس لیے تم سے زیادہ پیسہ مانگا کہ آج ہی جو ملے گا ملے گا, کل ملنے والا نہیں ہے. اس لیے غریبی سے پہلے پہلے مال کی قدر کیجیے, بیماری سے پہلے پہلے صحت کی قدر کیجیے, بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کیجیے, موت سے پہلے زندگی کی قدر کیجیے, غریبی سے پہلے امیری کی قدر کیجیے, موت سے پہلے زندگی کی قدر کیجیے. انشاءاللہ مال کو حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پہلے کمائیں گے, بعد میں حلال حرام دیکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انجام کو بعد میں دیکھیں گے, لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دنیا کے مسافر, منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. طے کر رہا ہے جو تو, آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے مسافر, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو, مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. دونوں ہوئے برابر, یہ موت کا اثر ہے. دونوں ہوئے برابر, یہ موت کا اثر ہے. دنیا کے مسافر. جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے, بالکل جلسہ ختم ہو گیا, اور صرف آپ سے وعدہ لینا ہے. ہم اپنے جوانوں سے وعدہ لینا چاہ رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ میرا وعدہ پورا کریں گے. بوڑھے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں, اور جنت میں جا کر کے جوان ہو جائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, دارو چھوڑ دیجیے. آپ دارو اگر نہیں چھوڑیں گے آپ کو ترقی ہوگی ہی نہیں. جوانی سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا, وقت سے پہلے آپ بوڑھا ہو جائیں گے. جوانی میں موت آئے گی, خودکشی کرنی پڑے گی, لاکھ پتی آدمی کے خاک پتی ہو جائیں گے آپ. شراب انسان کو بہت دور پہنچا دیتا, کہیں کا نہیں رکھتا ہے. اگر شرابی آدمی سونا کو بھی ہاتھ میں لے لے وہ کوئلہ ہو جاتا, اس کی ترقی ختم ہو جاتی. شراب میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے, میں آپ کو دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوں. بالکل آخری پیغام ہے یہ, صرف 2 منٹ کا, سن لیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. بالکل آخری پیغام ہے, آپ نے دل خوش کر دیا. میں جیسے آ رہا تھا, پنڈال خالی تھا, میں محسوس کر لیا کہ یہاں فاتحہ پڑھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ زندہ رہے. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے. دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا, آنے والے مہمان کو آپ نے رسوا ہونے نہیں دیا. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں رسوائی سے بچائے. دھیان سے سنیے گا, آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا, بالکل جلدی سے نکل رہا ہے. شراب کتنی بری چیز ہے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت بوڑھی ہو گئی, عورت بوڑھی ہو گئی ہے, شوہر جوان ہے, شوہر بادشاہ. عورت کو خطرہ ہوا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, کہیں میرا شوہر دوسرے سے نکاح نہ کر لے. تو اس نے اپنے شوہر کو دارو پلا دیا. جب وہ دارو پی کر کے نشہ پر آیا, اس نے اپنی جوان بیٹی کو, سوتیلی بیٹی کو بادشاہ کے پاس سلا دیا. بعد
بادشاہ کو خبر ہی نہیں نشہ میں کہ یہ میری بیٹی ہے، سوتیلی بیٹی ہے، اس سے زنا کرنے لگا۔ عورت آ کر کے کہتی ہے کہ میں اس کو خوشی سے منظور کرتی ہوں، تم اس سے زنا کرو، مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وقت کا نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے یہ حرام ہے۔ بادشاہ کو جلال آیا، میں زنا کر رہا ہوں اور کوئی حرام بتا رہا ہے، لاؤ پکڑ کر۔ جلاد کو حکم دیا، نبی کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ بیٹی سے زنا کرنے والے کو نبی نے کہا کہ تم بیٹی سے زنا کرتے، تم کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ اس نے مجھے کیوں روکا، کیوں ٹوکا، قتل کروا دیا۔ شراب اتنی منحوس چیز ہے، جب حلق کے نیچے اترتی ہے تو آدمی کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ بیٹی ہے، میں اس سے زنا کر رہا ہوں، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ اتنی خطرناک چیز۔ اگر آپ دارو پی رہے تھے، افسوس کی بات ہے، لیکن غم کی بات نہیں ہے۔ ایسے میں بتا رہا ہوں، آج جلسہ ہے، ابھی دعا ہونے والی ہے، صرف 2 منٹ پہلے آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ مجھے آج سے دارو پینا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے درجے کو بلند کر دے گا، نام اعمال میں جو گناہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دے گا۔ حالانکہ 2 منٹ پہلے آپ نے معافی مانگی ہے، 2 منٹ پہلے آپ نے معافی مانگی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، دارو پی کر کے ایک جوان گزر رہا ہے، دیکھا کہ ایک پنا اڑ رہا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ جوان نے دیکھا پنا اڑ رہا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس نے اس کو پکڑا۔ دارو کی حالت میں تھا، نشے میں تھا، دارو میں ڈوبا ہوا تھا، پھر بھی دیکھا کہ ایک ورق اڑ رہا ہے، کاغذ اڑ رہا ہے، اس میں بسم اللہ لکھا ہوا، اس نے اس کو پکڑا۔ دیکھا کہ اللہ کا نام ہے، اس نے اس کو اس پر عطر مل دیا، عطر خرید کر کے اس کو لگایا، اس کو بلند جگہ پر رکھا، آنکھ سے لگایا۔ نہا دھو کر کے جو سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی، او میرے بندے، تو نے میرے نام کی عزت کی، میری نام کو بلند جگہ پر رکھا، میرے نام کو معطر کیا، میں تمہاری دل کی گندگی کو دور کرتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی اس جوان کو شراب سے نفرت ہو گئی، زندگی سے شراب نکل گئی، وقت کا ولی ہو گیا۔ اسی ولی کا نام ہے سری سختی رحمت اللہ۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، پیتے تھے، غلط عادت ہو گئی تھی، لیکن آج اللہ نے توفیق دیا، توبہ کر کے اللہ وقت کا ولی بنا دے گا۔ مثال دے رہا ہوں، چکنا لے کر، دارو لے کر کے بیٹھا ہوا مالک نوکر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ چکنا لے کر کے آؤ، مرغی کا گوشت بھون کر کے لے آؤ، چکنے میں دارو پینے میں مزہ آئے گا۔ 4 روپیہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ وہاں بازار ہے، اس بازار میں مرغی کا گوشت لے کر کے آؤ، میں دارو پینا چاہتا ہوں۔ وہ جوان گیا، دیکھا کہ بقیہ میں جلسہ ہو رہا ہے، چندے کا اعلان ہے، اس جوان نے کہا میں 4 روپیہ چندہ دینا چاہتا ہوں، مجھ کو کیا ملے گا؟ 4 دعا ملے گی۔ جوان نے سوچا کہ جلے تو جلا تو اس بلا کو ڈال تو، کیا اس نافرمان کے لیے چکنا لے کر کے جاؤں گا، چندہ ہی دے دے۔